News alert. Breaking news. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل اینڈ گلوبل سٹوریز۔ میں ہوں اعجاز خان ساہو۔ انارکلی بازار سے ہسپتال روڈ کی جانب جانے والی سڑک کو ایبک روڈ کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ سڑک چھوٹی سی ہے لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا بادشاہ آسودہ خاک ہے۔ یہ ہندوستان میں پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک ہے۔ دہلی کا معروف قطب مینار اسی ذیشان بادشاہ کی یادگار ہے۔ قطب الدین ایبک اپنے عدل و انصاف، شجاعت و سخاوت کے سبب تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اپنی رعایا پر اس قدر مہربان تھا کہ لوگ اسے لکھ بخش اور لکھ داتا کہتے تھے۔ وہ سخاوت کے دریا بہاتے ہوئے مسلم اور غیر مسلم کی تخصیص نہیں کرتا تھا۔ ایک بار اس کے دربار میں بہت سا مال و اسباب لایا گیا تو اس نے وہ سارا راہ خدا میں تقسیم کر دیا۔ قطب الدین ایبک ایک ترک غلام تھا۔ ایک ترکستانی تاجر سے نیشا پور کے قاضی فخر الدین کوفی نے اسے خرید لیا۔ اس کے بعد وہ اسے غزنی لے آیا اور سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھ بیچ دیا۔ ایبک نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن حکیم حفظ کر لیا اور اپنی بے پناہ ذہنی استعداد کی بدولت عربی و فارسی پر عبور حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ حربی کمالات میں بھی طاق ہو گیا۔ وہ ہر معرکہ میں سلطان شہاب الدین کے ہمراہ ہوتا اور بہادری کے جوہر دکھاتا تھا۔ تھانیسر کی جنگ کے بعد سلطان غوری نے اسے ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی شجاعت و دلیری، فیاضی، قابلیت اور جان نثاری سے سلطان شہاب الدین غوری بہت متاثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی ایبک سے کر دی۔ شہاب الدین غوری کی موت کے بعد اس کا بھتیجا تخت نشین ہوا تو اس نے ایبک کو ہندوستان کی حکومت سونپ دی۔ لاہور کے باسیوں نے ایبک کی آمد کی خبر سنی تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ 25 جون 1206 کو لاہور میں داخل ہوا اور اگلے ہی دن تاج پوشی کا جشن منایا گیا۔ اس دور میں لاہور کی 90% آبادی تعلیم یافتہ تھی اور یہ شہر علم و حکمت کا مرکز تھا۔ خیال ہے کہ جس مقام پر اس کا مقبرہ ہے کبھی یہاں اس کا محل تھا۔ اس وقت اس علاقے کا نام محلہ قطب غوری تھا۔ اسی محل میں ایبک چوگان یعنی پولو کھیلا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کھیل کا بہت بڑا شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ پولو کھیل رہا تھا کہ گھوڑے سے گر پڑا اور یہی واقعہ اس کی موت کا سبب بنا۔ سلطان قطب الدین ایبک نے 1210 بمطابق 607 ہجری میں وفات پائی اور اسے لاہور ہی میں دفن کر دیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ گھوڑے سے گرنے کے وقت لوہے کی زین اس کے سینے میں کھپ گئی تھی۔ یوں ہندوستان پر 4 برس تک حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے ملا۔ 1215 عیسوی میں سلطان شمس الدین التمش لاہور آیا تو اس نے سلطان قطب الدین ایبک کا شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم صادر کیا۔ چنانچہ اس عظیم بادشاہ کی شایان شان مقبرے کی تعمیر کی گئی، تاہم یہ امتداد زمانہ کی نظر ہو گیا۔ دور مغلیہ میں شہر کی توسیع ہو گئی تو مقبرہ اور باغ اجڑنے لگا۔ مقبرے سے متصل محلے کا نام محلہ قطب غوری ہی رہا۔ انگریزی عہد میں مقبرے کے گرد و نواح میں آبادی ہونے لگی اور بالآخر قبر پر بھی مکان تعمیر ہو گیا۔ اس مکان میں ایک ہندو وکیل رہائش پذیر تھا، تاہم انگریز سرکار نے ایک مہربانی یہ کی کہ قبر کی مرمت کروا دی اور میونسپل کمیٹی نے بازار اور گلی کا نام ایبک اسٹریٹ رکھ کر اس کا نام مٹنے سے بچا لیا، ورنہ شاید لوگ اس نام اور قبر کے محل وقوع سے ہی نہ آشنا رہتے اور یہ گوہر نایاب وقت کی خاک میں گم ہو جاتا۔ مقبرے کے آثار دیکھنے کے لیے کھدائی کی گئی لیکن واضح آثار دریافت نہ ہو سکے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ قبر اس جگہ پر موجود تھی تو اس کے بعد مقبرے کی تعمیر کے سلسلے میں اقدامات کیے گئے۔ اسی دوران ملکی سیاست، حالات اور دیگر مسائل کی وجہ سے یہ کام رک کر جاری رہا اور بالآخر مقبرے کو اس نامور سپوت کے شایان شان نہ سہی کسی حد تک مناسب طریقے سے مکمل کر لیا گیا۔ مقبرے کی از سر نو تعمیر میں سب سے اہم یہ بات تھی کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے۔ مختلف ڈیزائنوں کا جائزہ لینے کے بعد محکمہ آثار قدیمہ کے ہی ایک سینئر ڈرافٹس مین انور سراج کا ڈیزائن قبول کر لیا گیا۔ تعمیر کے کام کا آغاز 1968 میں ہوا اور جولائی 1979 میں اسے مکمل کر لیا۔ مقبرے کی تعمیر سنگ مرمر اور پیلے پتھر سے کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کوشش کی گئی ہے کہ اسے اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جو انداز تعمیر اس دور میں مسلمانوں سے مخصوص تھا۔ مقبرے کا گنبد بھی منفرد انداز کا ہے۔ گنبد کے وسط میں فانوس لگا ہوا ہے۔ مقبرہ چوکور ہے اور چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں ہیں۔
فرش اور دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں جبکہ چھت پر پلستر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لوکل اینڈ گلوبل سٹوریز۔ مزید اس طرح کی معلوماتی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل لوکل اینڈ گلوبل سٹوریز یعنی دا LGS کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔